اسلام آباد اے پی ڈی ایم کی احتجاجی ریلی۔ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کا مقصد عمران خان کی حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کے فیصلے میں تاخیر پر پی ٹی ایم کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج۔ احتجاجی مظاہرے سے پی ٹی ایم کے سربراہ فضل الرحمان، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مریم نواز کے خطاب میں عمران خان کی فورن فنڈنگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا۔ آج ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے جس سے عام آدمی پس چکا ہے۔ اے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے اسٹیج وزیر اعظم ہاؤس اور الیکشن کمیشن کے سامنے سجایا گیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم آفس اور الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی معمول سے زیادہ تھی۔ عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس جلسے میں شرکت کی۔ عوام بھی اس وقت موجودہ حکومت کی پالیسیوں اور مہنگائی سے شدید تنگ آ چکی ہے۔ عمران خان کی حکومت سے ہم بہت تنگ ہیں۔ جو وعدے اس نے کیے تھے سب جھوٹ ہیں، سب کے سب جھوٹ نکلے ہیں۔ عوام سب تنگ ہے ان سے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس حکومت فوری طور پر جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چوری کر کے یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چور حکومت سے ہماری جان چھوڑائی جائے اور یہ جو ہے اس الیکشن کمیشن فوراً فیصلہ دے تاکہ حق و سچ کا بول بالا ہو اور یہ جو ووٹ چوری کر کے یہ آئے ہیں اس سے ہمارے جان چھوڑیں۔ اس ریلی میں ایک صاحب رکشے میں راولپنڈی پیر ودائی سے اسلام آباد آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں رکشہ لانا بہت مشکل تھا کیونکہ اسلام آباد میں رکشہ چلانے پر پابندی ہے، مگر شاہراہ دستور پر رکشہ لانا ناممکن تھا۔ رکشہ کہاں سے لے کر آئے اور پیر بدائی موڑ سے لے کے آئے، پنڈی سے بات لے کے آئے رکشہ۔ اچھا تو انہیں دینی نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، ہم نے تو آنا ہے۔ مولانا صاحب قائد محترم کے حکم سے ہم نے آنا ہے، ان کی اجازت کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ دوسری جانب حکومتی وزراء کا کہنا تھا کہ اے پی ڈی ایم بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ جتنی ان کو توقع تھی اتنی عوام وہ شاہراہ دستور پر نہیں لا سکے اور عوام حکومتی پالیسیوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کی پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ نے بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کی تیاریاں کی تھیں۔ احتجاج کے پیش نظر الیکشن کمیشن کی عمارت کے سامنے رکاوٹیں اور خاردار تاریں لگا دی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن کی عمارت تک کے راستے کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ریڈ زون کے داخلے اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، جبکہ تمام اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی اضافی دستے تعینات کیے گئے، جن میں 1800 سے زائد پولیس جوان سیکیورٹی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کیا گیا جہاں سے امن و امان کی صورتحال کی مانیٹرنگ کی گئی، جبکہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بھی ریڈ زون کی مانیٹرنگ کی گئی۔